کے ذمہ داران، پیارے بھائیوں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کو 10 منٹ میں چھوڑ دوں، اور یہ 10 منٹ میں 10 کروڑ کی قیمتی باتیں آپ کو بتاؤں. یہ جو باتیں ہیں جو میں اتنی قیمتی بتانا چاہ رہا ہوں کسی انسان کی نہیں، خدا بزرگ برتر کی، کیونکہ انسان تو کسی کو کچھ نہیں بتا سکتا، بتائے گا بھی تو غلطی کرے گا، سوائے انبیاء علیہ السلام کے، سوائے انبیاء علیہ السلام کے خاص ساتھیوں. اب میرے سامنے بالکل ریڈی ریکنر ہے. حضرت پیشمان صاحب قبلہ نے آپ کو مغرب کی نماز میں جو آیتیں سنائیں وہ اتنے کھرب روپے کی قیمتی، بلکہ کھرب بھی کچھ اس کے سامنے کام نہیں کرے. پہلی چیز حضرت امام صاحب نے پہلی رکعت میں آپ کو جو باتیں بتائیں اس میں 4 باتیں بڑی قیمتی ہیں. نمبر 1، آپ کی بات کیسی ہونی چاہیے. نمبر 2، ایک فارمولا ہے. نمبر 3، اگر آپ جانی دشمن کو جگری دوست بنانا چاہتے ہیں، کٹر اینیمی، اس کو آپ بالکل اپنا امیٹی فرینڈشپ بنانا چاہتے تو کیا. 4، شیطان کا رول کیا ہے. 5واں، شیطان جب رول ہمارے اندر ادا کر رہا ہے تو ہمارا طریقہ کار. یہ پہلی رکعت کے اندر 5 قیمتی باتیں آئی. دوسری رکعت میں ایک بڑی قیمتی بات یہ، ہم کو مرض لگتا ہے تو وہ مرض کیا ہے، اس کو دور کرنے کا طریقہ ہے. یہاں ابھی مغرب کی نماز میں سنیں، مگر چونکہ عادت نہیں ہے، جس کے نتیجے میں اتنی قیمتی باتیں سننے کے باوجود کسی سے پوچھیں وہ کیا بات آئے بولو، بڑی مشکل سے کچھ لوگ بولیں گے، کچھ لوگ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور کچھ لوگ نہیں معلوم بھائی ہمارے کو. لیکن اگر کسی کو بولے آج ولیمہ ہے، ارے میرے پاس 4-5 رقعے آئے، ایک پڑوسی کا بیچارہ غریب، وہاں جائیں گے، کیا کرسٹل فنکشن، مینو کیا ہے، ارے کرسٹل کا مینو 25 ایٹم ہے، یہاں 2 ہی ایٹم ہے. تو دل بولتا چلو یار وہ کرسٹل کو جائیں گے. تو قرآن کو آپ کرسٹل فنکشن کی طرح بنائیے، جہاں نعمتوں کے دسترخوان بچھے ہوئے. اب آئیے میں اسے سناتا ہوں. حضرت امام صاحب نے جو آیت پڑھی، کہا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. یہ آج کے مسلمانوں کے اندر جو خرابی ہے، اس خرابی کو بدلنے کے لیے سب سے بڑی تیر ہدف دوا ہے. کہا اس سے بہتر بات کس کی ہوگی، خود اللہ بول رہے ہیں، اس سے بہتر بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے. خود اچھے کام کرے اور کہے میں مسلمان ہوں. یہ آخری جملے کو ہمارے ہندو بھائی لے لیے اور انہوں نے نعرہ لگایا، گھر سے بولو ہم ہندو ہیں. ہماری اس آیت سے لیا ہے انہوں نے، اننی من المسلمین. آپ غور کرو، اس میں ملت اسلامیہ کی آج جو حالت ہے، اس حالت کو بدلنے کے لیے 3 بڑے زبردست فارمولے ہیں.
نمبر 1، ہر آدمی لوگوں کو اللہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائے، کسی اور کی طرف نہیں۔ آج ہم اللہ کی طرف بلانے کے بجائے ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ ادھر آؤ، ملت ڈس انٹیگریٹ ہو گئی ہے۔ آپ آج یہ بات سننے کے بعد کہیں گے ہماری اپیل، ہماری دعوت ہوگی اس آیت کی روشنی میں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، ہم اللہ کی طرف، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بلائیں گے، کسی اور کی طرف نہیں بلائیں گے، اور خود کوشش کریں گے عَمِلًا صَالِحًا، بہترین عمل کریں، اور ساری دنیا کو بولیں گے آپ کون، آپ کا پریچے کراؤ، who are you؟ میں مسلمان ہوں، بس اول بھی میں مسلم ہوں، آخر بھی مسلم ہوں، نہ پہلے کچھ اور نہ آخر میں کچھ اور۔ ایک صاحب ایسا رکھا لے پھاڑ کو پھینک دیا، ارے پورا نام لکھو میرا، ارے کیا نام ہے بھی آپ کا، وہ سب۔ لیکن اس آیت کی روشنی میں آپ جب تک زندہ رہیں اپنا پہچان یہ کریں میں مسلم ہوں، اس کی ضرورت ہے۔ پھر ایک فارمولہ ہے، وہ فارمولہ کیا ہے؟ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ بِالسَّيِّئَةِ، نیکی بدی، پاپ اور پن یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ گناہ اور نیکی یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ قرآن میں دوسری جگہ ہے، اگر خبیث چیز، گندی چیز، اس کی کثرت کیوں نہ ہو، اور اچھی چیز وہ قلیل کیوں نہ ہو، دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یہ بچے غور سے دیکھ رہے ہیں، ان کی مثال ہونا، ایک لاری بھر گوبر اور ایک عطر کی شیشی، دونوں برابر ہے؟ یہی بات فارمولہ۔ میرے پاس 1000 کروڑ روپے ہیں، میں سود کے لیا سو، رشوت کھایا سو ہوں، اور لوگوں کی منڈیاں دبا کے زمینہ قبضہ کر کے بیچا سوں، میرے پاس اتنے 1000 کروڑ ہیں۔ اور ایک آدمی کے پاس گاڑے پسینے کی کمائی ہوئی کمائی میں ایک 5 روپے ہیں، اب دونوں کو توڑ کے بولے، ہمارے جیسے دنیا دار بولی اماں، مگر جو خدا کی نگاہ سے دیکھے گا انہیں بولے گا مجھے 5 روپے چاہیے۔ اورنگزیب علیہ الرحمہ کے زمانے میں ان کا ایک وزیر بولا میں شادی کو جا رہا ہوں بچی کی، تو آپ بولے جاتے جاتے میرے پاس سے کچھ پیسے لے جاؤ، تو محراب میں سے سمجھے اورنگزیب علیہ الرحمہ ہیں کہ چاچا ڈینگے کیا ہے، 5 روپے دیے۔ اتنا کشمیر سے کنیا کماری، گجرات سے آسام تک جس نے ریاست کی بادشاہت کی، ہندوستان کے حکومت سے ایک پیسہ نہیں لیتا، قرآن لکھ کر ٹوپیاں سی کر جو پیسے آتے تھے اسی کو اپنے لیے استعمال کرتے۔ یہ وزیر بولا میں سمجھا تھا اتنا دیتے ہیں، 5 روپے دیے، جانا انکار کیسا کر سکتے؟ جاتے جاتے انہوں 5 روپے کے انار خرید لیے، راستے میں بیماری آ گئی تو حکیم صاحب بولے انار ہونا، کہاں سے لانا؟ انہوں بولے میرے پاس ہے۔ ایک ایک انار کی کیا قیمت ہے؟ تو وہ قیمت انہوں نے بتائی جو واقعتاً حلال کی ہوتی ہے، اتنے پیسے ہیں۔ واپس آنے کے بعد انہوں نے کہا ایسا ایسا پیش ہوا، میں کچھ انار لیا تھا اس میں سے کچھ سڑ گئے، تو فوراً بیر کو بلا کے پوچھا آپ یہ محراب میں کے کچھ پیسے لیے تھے کیا؟ تو 1 پیسہ لیے تھے، اتنی قوت ہے حلال میں، آپ روز دیکھ سکتے ہیں۔ کتے تو کوئی کاٹ کے نہیں کھاتے، اور کتیا 30-35 بچے جلتی ہیں، بکری کو سب کاٹ کے کھاتے ہیں، میکسیمم اگر 20 سال میں تو انہیں 3 دیتی، کتیا 35 دیتی تو مر کے بھی گئے تو 20-25 ہے،
اور بکری 3 ہے، روز کاٹتے ہیں، مگر آپ مندے کے مندے بکری کے دیکھیں گے، کچھ کتوں کے نہیں۔ یہ ہے حلال حرام۔ اللہ نے کہا نیکی بدی دونوں برابر نہیں ہو سکتے، تو اپن کیا کرنا، اس فارمولے کو یوز کرنا، ادفع باللتی ہی احسن۔ آپ کو ایک آدمی پاڑ کو دیا توڑی، منہ سب لال ہو گیا، اب اس کا طریقہ کیا ہے، لال اسٹک اس کو دے کے اس کا ٹھکانہ ہی پورا کر دیتا ہوں۔ وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، مگر ایسا کرنے کا حکم نہیں کہا۔ آپ کیا کرو، بدی کو، گندی بات کو، خراب بات کو اچھائی سے دور کرو، یہ فارمولہ ہے۔ آپ اگر اس کو بولے میں کیا کرا بھیا، آپ منہ کے لال کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو طاقت ہے، آپ نے لال کر دیا، میں خدا کے لیے معاف کر دوں۔ انہیں اندر 100 جوتے مارے تو کتا پشیمان نہیں ہوتا تھا جتنا اس بات کا پشیمان ہے۔ اگر یہ فارمولہ ہم بیٹیوں کے واسطے، بہوؤں کے لیے استعمال کریں تو طلاق ہوتی، خلا ہوتی، کس کے نکاح ہوتا، گھریلو جھگڑے ہوتے، بیٹے باپ خاندان سے الگ ہو کر اپنے اپنے گھر الگ بنا کے آرام سے رہتے۔ آج جو مسئلہ اٹھا ہے ہندوستان میں، اس کی وجہ یہ کیا پیارا طریقہ ہے، بدی کو عمدہ طریقے سے دعا کرو۔ کبھی آپ دیکھے ہوں گے ایک بچہ کتے کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ارے کیوں بھیا کہیں بھاگ رہا، تو کتا میرے کو کترا ہے، تو آپ کیا کرنے والے ہیں، میں بھی کتے کو کترتا ہوں۔ یہ اچھی بات ہے، کتا کترا آپ کتے کو کترتے ہیں، پہلے جو نے کترا تو زہر چڑھا، جب آپ کتریں گے ڈبل زہر چڑھ جائے گا، کل مرنے کا آج مریں گے۔ بدی کو، برائی کو بھلائی سے دعا کرو، دفع کرو۔ رات کو تہجد میں اٹھ کے اللہ یہ میرا بہت ستا رہا ہے، میں اس خراب ہوں کہ کیا ہے کہ میرے کو اچھا کرو، نہیں تو یہ ہمارے پڑوسی کو اور احسان عظیم کرو۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو 17 سال پڑوسی ستایا۔ جب آپ فقہ لکھنا شروع کرتے انہیں باجا بجاتا تھا، لیکن باجے کی آواز نہیں تو آپ بولیے کیا بات ہے، آج ہمارا پڑوسی باجا نہیں بجایا، تو لوگ بولے رات کو پیے ہوئے تھے، پولیس پکڑ لے گئی، تو فجر کی نماز پڑھ کے سیدھا امام پولیس اسٹیشن جا رہے، انہیں اس میں سے دیکھ لیا، اماں امام تو آ رہے ہیں، میرا حالت الٹن ہو جائے گی۔ تو پولیس اسٹیشن کے سب لوگ جانتے تھے امام، ارے کیسے آنا ہوا قبلہ، بولیے میرا پڑوسی جو ہے رات پکڑا گیا ہے، اس کی ضمانت دینے آ رہا۔ یہ سنا تو کٹ کے پڑ گیا، یہ چھوڑ دیے، سیدھا آئے، آنے کے بعد کہا حضرت معاف کرو، 17 سال میں نے، آپ جب فقہ لکھ رہے تھے قرآن حدیث، میں نے آپ کو ستایا، آپ کے اخلاق کو دیکھا، مگر قرآن کہتا ہے یہ اتنی بلندی نصیب نہیں ہوتی مگر ان کو جو صبر کرنے والے ہیں اور جو صاحب نصیب۔ اب شیطان کیا بولتا، ایسا ہوا تو پورا گھر کھا لیں گے، تو گنا بولے تو میٹھا بولے تو جڑ سے کھاتے ہیں، شیطان ایسا دیتا، پھر یہ تڑی اینٹ کو پتھر سے مار، ایسا جذبہ شیطان پیدا کرے تو تم کیا کرنا، فاستعیذ باللہ، اے اللہ شیطان دیکھیے آپ لڑانے کو اکسا رہا ہے، آپ میں اپنی پناہ میں لے کے شیطان سے بچا لیں۔ کتنا پیارا ہے نہیں؟ ہزارہ کروڑ روپے دیے تو بھی یہ باتیں نہیں ملتی۔ آپ اس کی تمام تفصیلات حامیم سجدہ میں دیکھیے۔ اب رہا دوسری 2 باتیں، میں نے ہمارے سب بھائیوں کہا 10 منٹ سے زیادہ نہیں لوں گا، ٹائم میرا ہو گیا، صرف وہ 2 بات بول کے چھوڑ دیتا ہوں۔ نمبر 1 غفلت ہم کو کہیں کا نہیں رکھے گی،
الہاکم التکاثر حتی زرتم، غفلت نے تم کو اللہ جس کام کے لیے بھیجا تھا اس سے غافل کر دیا، یہاں تک کہ گھر کے سامنے ڈیرا جنازہ آ گیا، ارے رات کو گئے، حتی زرتم المقابر، اب معلوم ہوگا خبر میں جانے کے بعد، معلوم ہوگا حشر میں اٹھنے کے بعد، معلوم ہوگا دوزخ دیکھنے کے بعد، معلوم ہوگا خدا کو آخرت میں پہچانے۔ اللہ اس دن پوچھے گا ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، میری نعمتیں جو کچھ تم کو میں نے دیا تھا، چلو حساب دے سکتے، یا دونوں آنکھیں نہیں رہے تو کچھ اندازہ ہے، دماغ ذرا چل گیا تو پورا برنداون کے کچرے ہم ہی چنتے، ارے ایسا کہ ذرا اس کو ڈھیلی کر دی۔ آج ہم کو پیارے پیارے بھائیوں کو 3 گھنٹے 4 گھنٹے سب دوستوں کو لے کے کرکٹ کھیل سکتا ہے، ایک 10 منٹ بیٹھ رہے باپ پرانا ادھر جانا، اور آخر میں بولے تو دعوت ہے، ایئرپورٹ کو چھوڑنے جا رہا ہوں، ایسے گزرے لنگ ہم اتنے کریں گے، اس سے بالکل واپس۔ میں ہمارے بزرگوں سے بھی نوجوانوں سے بھی خواہش کروں، اب تک ہم نے جو غلطی ہوگا یہاں سے زندگی کا نظام بدلو اور یہ سمجھتے ہوئے زندگی گزارو، یہ دنیا آ گئی ہے، ہمیشہ کی زندگی آ گئی، جو کچھ ہے یہیں رہ جائے گا، ہم اکیلے 3 کپڑوں کے ساتھ سب ہمیں جا کے سو جائیں، 5 منزلہ 10 منزلہ فلیٹ یہیں، وہ بینک میں 500 کروڑ 600 وہ بھی یہیں، بیٹا بیٹی بیوی بچے سب یہیں، اور پورے دوستاں بیٹا بیٹی ملا کے اندر ڈال دیں گے، خطرے لگائیں گے، اور سب ایسا 3 آبزرور ہوتے ہیں، ارے وہ سوراخ ہے، چپ لگا کے مار پچڑ ایسا ماریں گے، یہ بڈھا اٹھ کو پھر کبھی نہیں آنا، برحمتی کا